کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماصا وتروح بطانا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا توکل کر لو جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا توکل کر لو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ تغدو حماصا، وہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں۔ وتروح بطانا، جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو پھر تمہیں اللہ کریم ایسے رزق عطا فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ توکل کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فاعل حقیقی سمجھے کہ اسی ذات نے رزق عطا فرمانا ہے اور کوئی ذات اس کے اندر مداخلت کرنے والی نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں علماء کہ حق توکل یہ ہے، یعنی توکل کرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے اور اس کوشش کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اس کوشش کے مطابق جو میرا حصہ ہے رزق کا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کا تعلق کوشش کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ میری کوشش پر وہ مجھے رزق عطا فرمائے گا، یعنی کہ کوشش کرنا اور اس کوشش کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑنا، یہ ہے حق توکل، یعنی توکل کرنے کا حق۔ تو یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ توکل کرنے والے کبھی بھی بھوکے نہیں مرتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو پرندے ایک کام کرتے ہیں، کون سا؟ کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، باقی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کہاں سے رزق ملنا ہے، کتنا رزق ملنا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ان کا کام ہوتا ہے بس اپنے گھونسلے سے نکل کر باہر رزق کی تلاش میں کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش پر نتیجہ کیا عطا فرماتا ہے کہ وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے درختوں کو دیکھ لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ درخت بیچارے چل پھر نہیں سکتے، درخت جو ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے، وہ بھی رزق کھاتے ہیں، لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے۔ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دانہ پانی وہیں پر ہی بھیج دیتا ہے، میرے اور آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے، ہم مطلب کہ پانی دے دیتے ہیں تو وہ اپنی خوراک جو ہے وہیں پر ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک مثال علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے اسی باب میں کہ کوے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو، کوے کے بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں نا تو وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، کالے نہیں ہوتے، وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، یعنی گھونسلے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب مخلوق آ گئی ہے، یہ تو ہماری اولاد ہے ہی نہیں، یعنی کہ ان کا رنگ جو سفید ہوتا ہے، حالانکہ کوا جو ہے وہ سفید تو نہیں ہوتا، وہ تو سیاہ ہوتا ہے۔ تو ان کے جو ماں باپ ہیں نا، کاوڑی اور کان جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے منہ کے اندر نہ بھونگے پیدا کر دیتے ہیں وہ اپنی قدرت سے،
اور وہ بھونگے کھاتے رہتے ہیں اور وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے، جب ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے پھر کبھی اپنے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی تم ہماری اولاد ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھونگے عطا فرماتا ہے بغیر کوشش کے، حالانکہ ان کے ماں باپ، اب دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی چھوڑ جائیں پھر پیچھے کون ہے؟ ان کو ان کے ماں باپ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں، اب ان کا کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے کہ خود بخود اپنی قدرت سے ان کے منہ کے اندر بھونگے پیدا کر دیتا ہے، وہ کھاتے رہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے، واقعی وہ کوے بن جاتے ہیں، تب ان کے والدین آ کے ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے توکل کرنا چاہیے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے ہم کوشش کریں اور بالکل اس کوشش کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کا جو پھل ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، یار میں نے اتنا کام کیا ہے مجھے یہ کچھ ملا ہے، اب دینے والا جو ہے اس کی اپنی مرضی۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر قدم اٹھائے اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھتے، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی کوشش کی ہے مجھے یہ کچھ ملا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذہن ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔